الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفر المظفر کی آج 5ویں تاریخ 1443 ہجری، سپٹمبر کی 13 تاریخ 2021، یوم الاثنین، دوشنبہ، پیر، منڈے. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، آیت نمبر 34. پچھلے آڈیوز میں آپ نے شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا، حسد و تکبر کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی، وہ آپ نے سماعت فرمائی. اللہ عز و جل نے آگے ارشاد فرمایا کان من الکافرین. اس کے دو ترجمے، کانا جو لفظ ہے اس کا تھا بھی کیا گیا اور ہو گیا بھی کیا گیا. یعنی مفسرین نے کہا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا. پہلے مومن تھا، بعد میں کافر ہو گیا. اس سجدے کے نہ کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا. سارا کا معنی لیا گیا، یعنی عبادتیں کر رہا تھا، ریاضتیں کر رہا تھا، سب کچھ تھا، مومن تھا. اب یہاں پر یہ سجدہ جو نہیں کیا، تکبر کیا، جیسے میں نے پیچھے عرض کیا ہے کہ تکبر دھیرے دھیرے کفر تک پہنچا دیتا ہے، بہت بڑا گناہ. تو یہ شیطان کے ساتھ بھی ہوا کہ تکبر کی بنا پر، سجدہ نہ کرنے کی بنا پر وہ کافر ہو گیا. ایک معنی یہ کیا گیا. دوسرا معنی یہ کہ وہ کافروں میں سے تھا، یعنی پہلے سے ہی کافر تھا. اللہ عز و جل کے علم میں، اب بے شک اللہ عز و جل کا علم تو وہ تو پھر یہاں مجھے بولنے کی کوئی حاجت ہی نہیں، سب کو پتہ ہے. پہلے سے ہی کافر تھا، یعنی گویا اللہ عز و جل اسے ڈھیل دے رہا تھا، کر، چھوٹ تھی. جتنی عبادتیں کرنی ہے کر، جتنے سجدے کرنے ہیں کر، تو میں تو جانتا ہوں تو کافر ہے، تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں، تو کافر ہے. یہ اللہ عز و جل گویا کہ اس کے حال کو بیان فرما رہا تھا. کتنے سر پٹخنا ہے پٹخ لے، کتنے تجھے ریاضتیں کرنی ہے کر لے، کتنے فتوے دینے ہیں دے لے، حقیقت میں تو کافر ہے. اور پھر اس کا یہ کفر یہاں لا کر تمام عالم کے سامنے ظاہر فرمایا، جو چھپی ہوئی بات تھی اس کی. تو دونوں معنی اس کے صحیح ہیں، اور دونوں معنی سے ہمیں ڈرنا چاہیے. اگر ہم یوں کہیں کہ وہ کافر ہو گیا، پہلے مومن تھا بعد میں کافر ہو گیا، تو اس سے بھی ہمیں خوف کرنا چاہیے، لرز جانا چاہیے کہ اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا اللہ عز و جل کے قریب رہنے والا، جنتوں میں آنے جانے والا، علم والا، اتنا علم اس کے پاس، بہت زیادہ بڑا مجتہد اس وقت کا، اس کے باوجود کافر ہو گیا. کافر کیوں ہو گیا؟ اللہ عز و جل کے حکم کو نہ ماننے کی بنا پر، تکبر کرنے کی بنا پر. میں اس پر انشاءاللہ ایک الگ سے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ وہ کافر کیوں ہوا. تو پتہ چلا کہ انسان کو اپنے اعمال، اپنے علم، اپنی حالت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اطمینان نہیں کر لینا چاہیے کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں عبادتیں کر رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، کتابیں لکھ رہا ہوں، مفتی ہوں، افتاء کرتا ہوں، فتوے دیتا ہوں، اتنے دن کے کام کرتا ہوں، میں تو بچ گیا، میرا تو
نہیں، یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. اپنے عمل اپنے علم پر گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور اس کا انجام کفر میں چلا گیا، کافر ہو گیا، کافر ہو گیا. تو اس پر کبھی اپنے آپ کو کبھی یہ سمجھنا ہی نہیں چاہیے کہ میں جو عبادتیں ریاضتیں کر رہا ہوں، علم کی باتیں جو کر رہا ہوں، اس سے میری بچت ہو جائے گی. وہ غلط ہے، نہیں بچ سکتے. کتنے ہی بڑے ہم ایمان والے کیوں نہ ہو، ہمیں اپنے آخر وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس کی بہتری کی دعا کرنی چاہیے. ایسے احادیث میں بھی موجود ہے کہ بندہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اور پھر جو اللہ عز و جل نے مقدر کیا ہوا ہے، تقدیر غالب آتی ہے، پھر وہ آخر وقت میں کفر کر دیتا ہے. بہت سے واقعات ایسے ہوئے بھی ہیں. تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارا آخر وقت خراب نہ ہو جائے. دعا یہی کرتی رہنی چاہیے کہ ہماری آخرت صحیح رہے، کلمہ نصیب ہو جائے، ایمان پر خاتمہ ہو، شیطان کی طرح سے نہ ہو جائے ہمارا حال. اللہ ہمارے امان میں رکھے. تو کافر ہو گیا کریں تو بھی ہمیں لرزنا چاہیے، اور پھر اس پر بھی لرزنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ کافروں میں سے تھا، کہ وہ عبادتیں کر رہا تھا لیکن کافروں میں سے تھا، فتوے دے رہا تھا پر کافروں میں سے تھا، پہلے سے ہی کفر پر تھا. ساری ریاضتیں اس کی بیکار، ساری نمازیں بیکار، سارے سجدے بیکار، سارے علم کے فتوے بیکار، سارا جہاد بیکار، سب کچھ اس کا بیکار ضائع تھا، کیونکہ اصل میں وہ کافر تھا اللہ عز و جل کے نزدیک، اللہ کے علم میں. تو ہمیں اس سے لرزنا چاہیے کہ اللہ عز و جل ہم پر رحم فرمائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے آپ کو بہت بڑا ایمان والا سمجھ رہے ہیں، بہت بڑا عبادت گزار سمجھ رہے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم، متقی، پرہیزگار، مفتی سمجھ رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے علم میں کافر ہیں. اللہ ہمیں امان میں رکھے، کہیں ہمارا حال شیطان جیسا تو نہیں ہو رہا. اس سے لرزنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی بچت کی دعائیں کرتی رہنا چاہیے، ایمان کی حفاظت کی کوششیں کرتی رہنا چاہیے. ہمارے مشہور علمی شخصیت اور دینی شخصیت امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب کا بیان کہیں پر میں نے سنا تھا. اس میں انہوں نے بڑا اچھا طریقہ بتایا کہ میں نے تو اپنا ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے ایمان دیا ہے، اب آپ ہی اس کی حفاظت فرمائیے، مجھے بے ایمان ہونے سے بچانے کی کوششیں، دعائیں کرتے رہیے. اس طریقے سے کچھ انہوں نے، تو ایسے کوششیں کرتے رہنی چاہیے، بے فکر نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں ہم سے کیا ہو جائے، اور واقعی یہ ذرا سی لغزش ہو جاتی ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ بھی نہیں چلتا. ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے رہتے ہیں، خوب ریاضتیں عبادتیں کریں، پر اصل میں تو ہم کافر ہو چکے ہیں. ہمارے اپنے کچھ اعمال کی بنا پر ایسا ہوتا ہے. اللہ ہمیں امان میں رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کل تو بہت زیادہ چل رہا ہے، آج کل تو اللہ کی پناہ، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ایسے فلمی گانوں کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے، پھر مذاق میں بھی ایسی ایسی باتیں بول دیتے ہیں، اللہ کی پناہ کے ایمان. اور پھر کوئی بتائے تو ماننے کو تیار نہیں ہوتا. ارے ہم نے تو ایسی مذاق میں بولا. بھائی اللہ کی دین کی باتیں مذاق نہیں ہوتی، مانتے نہیں. اور وہی نہ کہ پھر اپنے آپ کو مومن سمجھتے رہتے ہیں اور حقیقت میں کافر ہو چکے ہوتے ہیں. اور پھر شیطان کی طریقے سے ہم، یعنی اگر اس معنی میں لیا جائے کہ کافروں میں سے تھا، تو پھر یہ بھی ہم پر اللہ پناہ میں رکھے، کہیں ہم بھی تو اس حال میں نہیں ہے کہ ہم کافر ہو چکے ہیں اور خوب اعمال کر رہے ہیں. اور پھر جب ایسا ہوتا ہے تو شیطان ہمیں چھوڑ دیتا ہے. یہ سوچنیے ایک بڑا المیہ ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو نماز عبادتیں کرنے نہیں دیتا، ہو ان کو لپیٹ کے رکھتا ہے. فجر میں اٹھنے نہیں دے گا، نمازوں میں آنے نہیں دے گا، دکان میں مصروف کر دے گا. یہ بہت نماز عبادتیں کرنے نہیں دیتا ہے. اسے پتہ ہے کہ ایمان والا ہے، اس کی نمازیں مقبول ہو جائیں گی، اس کی عبادتیں مقبول ہو جائیں گی، اللہ قبول کر لے گا، اس کے ٹوٹے پھوٹے سجدے بھی قبول کر لے گا، ایمان ہے اس کے پاس. اور جو کفر پر چلے گئے ہوتے ہیں نا، ان کو چھوڑ دیتا ہے. کرو جتنا کرنا ہے کرو، تمہارا تو کچھ قابل قبول ہے ہی نہیں.
ایمان ہی سلامت نہیں تو پھر تمہاری نمازیں، ریاضتیں، عبادتیں کیا کام آئیں گی؟ کچھ قبول ہی نہیں ہوگا. تو یہ بڑا کھیل ہے اس کا. آج کہا جاتا ہے دیکھو تبلیغی جماعت والوں کو کیسے وہ اتنی عبادتیں کرتے ہیں، تو یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. وہاں ڈھیل دے چکا ہے، اس نے چھوڑ دیا ہے، کرتے رہو، کتنا کرنا ہے. گمراہ ہو، بددین ہو، کیا قبول ہوگا تمہارا؟ اور ایسے ہی جو ایمان والے ہوتے ہیں پھر وہ مخلص جو ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں، آتا ہے گھیرنے آتے ہیں، پر پھر وہ اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ کی مدد سے لڑ کر پھر وہ عبادتوں میں نماز قضا ہونے نہیں دیتے، کوششیں کرتے ہیں اپنی طرف سے، عبادتیں کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کے اس حصے سے کہ وہ کافروں میں سے تھا، اس سے بھی لرزنا چاہیے کہ اگر وہ ترجمہ کیا جائے، اور کافروں میں سے ہو گیا، اس سے بھی لرزنا چاہیے کہ اللہ ہمیں پناہ میں رکھے، ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہمیں شیطان جیسا نہ ہونے دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کے ساتھ عبادتیں کرتے رہیں، علم سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں. تو یہ یہاں پر اس آیت کا یہ آخری حصہ بھی مکمل ہوا ہے، پر آیت کی جو تفسیر ہے ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. انشاءاللہ اس کو اگلے آڈیو میں اور میں چند باتیں عرض کرنی ہیں وہ میں پیش کروں گا. سنیے، شیئر کیجیے، بڑھاتے رہیے، سبسکرائب کراتے رہیے. اللہ عز و جل قبول فرمائے، ترقی عطا فرمائے، اور کاش مکمل ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.